الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میں اور آپ میں سے ہر ایک پابند بغیر کسی شک و شبہ کے کہ اس قرآن کریم میں جو حکم آئے میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکرائے فوراً اس کی تعمیل حکم کے کانوں تک پہنچنے کے بعد کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر مگر کی چونکہ چنانچہ کی گردان بیکار اور رب ذوالجلال کی رحمت ہے کہ انہوں نے جب اس کتاب کا ہمیں پابند بنایا تو ہمارے لیے قیامت تک کے یہ نمونے بھی محفوظ رکھے. سب سے بڑا نمونہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر، اور پھر حضرات صحابہ. آئیے آج کے سبق میں حضرات صحابہ کے حوالے سے ایک ہی حکم جو رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمایا اس کی تعمیل کی صورت وہ سنیں. اور ثابت شدہ بات ایک واقعہ مسجد قباء والوں کا اور دوسرا واقعہ مدینہ طیبہ کی ایک دوسری مسجد جو غالباً خیال ہے قبلتین والی مسجد آج بھی ہے. قبلتین کی مسجد والوں کا واقعہ قبلتین مسجد والوں کا واقعہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے 16 یا 17 بار آپ اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز ادا کر. 16 اور 17 ماہ 16 یا 17 والی بات یہ ہے اس نے 16 کہا، اس نے 16 مہینوں سے جو اوپر دن تھے ان کو شمار کر، اور جس نے 17 مہینے کہے اس نے جو دن باقی تھے ان کا اعتبار نہ کر کے 17 کے بعد ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے تمنا کرتے تھے کہ نماز میں آپ کا چہرہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف سے. حکم آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں نماز اثر پڑھائی اور چہرہ مبارک بیت اللہ کی طرف. ایک شخص نے نماز اثر آپ کی امامت میں مسجد نبوی میں پڑھی، نکلا ایک دوسری مسجد کے پاس پہنچا، دیکھا نمازی اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرہ بیت المقدس اس کی جانب جیسے حکم تھا. اس نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ لوگ رکوع میں تھے، حالت رکوع میں تھے. اس نے کہا وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف.
اب کیا ہوا؟ اللہ مجھے آپ کو بار بار مدینہ طیبہ میں اور اس مسجد میں لے جائے. کیفیت یہ ہے کہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ ان دونوں کی جہتیں اس مسجد میں ایک دوسرے کے بالکل برعکس 90 کا شاید زاویہ میں. بیت المقدس اس جانب اور کعبۃ اللہ اس جانب. اس طرح آج بھی انہوں نے اللہ پر رحم کرے لکھا ہوا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، اب قبلہ اس طرف. اور میں نے اس مسجد میں جو بابا بدو بیٹھا تھا پوچھا کہ آپ لوگ جب مسجد نبوی سے یہاں آتے تھے پیدل یا ان سواریوں پر جو وہاں تھی تو کتنا وقت لگتا ہے؟ تو کہتا ہے قریباً 15 منٹ. آج سڑکوں سے آئیں تو کافی دور نظر آتا ہے، لیکن وہ درمیان میں سے اللہ جانے ہو سکتا ہے اندازے میں کچھ فرق ہو. باہر کیا ہے مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو چکی تھی اور یہاں ہو. اب کیا ہوا؟ رکوع کی حالت میں نمازیوں کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی. حدیث شریف کے الفاظ ان کا معنی جیسے تھے ویسے ہی گھوم گئے. یہ جرأت نہیں کی کہ اس طرح رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، آواز کانوں سے ٹکرائی ہے، یہ جرأت نہیں. پہلے کھڑے ہو کے پھر اس طرح کریں. نہیں، فَدَارُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ، جیسے تھے رکوع میں ویسے ہی رکوع کی حالت ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف گھوم گئے. کیا فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک سب کی بات. ہم ایسے ہیں سالوں سنتے ہیں، نہیں جی نہیں بڈھا نظر آؤ، نہیں جی نہیں برا لگتا ہے یار، لوگ کیا کہیں، نہیں جی نہیں پردہ کر رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے بڈھی مائی رکھتی، نہیں جی نہیں اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، نہیں اس نہیں پر کروڑ لاکھ. اور میری آپ کی زندگی اسی نہیں سے بنی ہے. اگر یہ نہیں نہ ہوتی تو جس عذاب میں ہم ہیں اور جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ نہ سیدھے ہو جائے. اب بھی کہنے والے سب سے بہتر سننے والے، کسی ایک کے یہ بات نہیں، سب کے یہ بات. کوئی شاید کوئی ہوگا، میں تو نہیں. اور نگاہیں بھی کم ان کو دیکھتی ہیں جن کا نقشہ یہ ہے. آئیے اسی بارے میں مسجد قباء والوں کی بات بھی سن لیں. اب بات تھک چلیں گے. قباء والے، ان کا واقعہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیان. ان کے پاس یہ خبر اثر کو نہیں آئی. ان کے پاس نہ مغرب میں نہ عشاء میں. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یہ خبر آئی فجر کی نماز کے وقت. بنو سلمہ، اللہ اکبر، ان راجوں پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں کس طرح ایک ایک بات کو باریک بینی سے بیان کیا. اور اگر کوئی لعنتی بکے حدیث میں نے اس کی یاوہ گوئی سے کیا حدیث ٹوٹ جائے؟ آپ نوٹ کریں. بنو سلمہ کا بندہ کس وقت آیا بولو، اور یہ بیان بھی کیا اس اللہ کے بندے نے. اللہ پر حضرت انس وہی بیان کرنے والے. لوگ کہاں تھے؟ نماز میں. ایک رکعت ادا کر چکے تھے. صاحب سمجھ آ رہے
ایک رکعت ادا کر، دوسری رکعت میں کہاں تھے؟ رکوع میں۔ کوئی بات چھوڑی ہے رانا صاحب؟ باقی کوئی ہے بات؟ لعنتیں ہو اللہ کی اس پر جو حدیث کو ٹھکرائے، اللہ اس کی خیر نہ کرے۔ دوسری رکعت ایک پڑھ چکے، رکوع کی حالت میں اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کعبۃ اللہ کی طرف، آسمان میں جو عظیم الشان نظارہ اس سے پہلے عصر کی نماز میں مسجد قبلتین میں دیکھا، وہی نظارہ رب ذو جلال نے اپنے غلاموں کا مسجد قباء میں دیکھا۔ رکوع میں ان کی قبروں میں یہ طاقت نہ تھی کہ سیدھی ہو جائیں پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، نہیں، اسی حالت میں اپنے مبارک وہ چہرے ہیں مبارک ہمارے لیے، مبارک وہ ہے جو رب کا غلام ہے، مبارک چہرہ وہ ہے جو رب کے احکامات کا پابند ہے، ورنہ کوئی نہیں، عورت ہو یا مرد، ڈاکٹر صاحب ہو یا خان صاحب، کوئی بھی ہو، مبارک وہ ہے جو عرش والے رب کے ہی اپنے آپ کو غلام بنائے۔ کیا ہوا؟ رکوع کی حالت ہی میں اپنے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لے۔ اللہ مجھنا کاری نکمے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو ایسے ہی مرے تو اس حالت میں مرے، وگرنہ بہتر تھا کہ پیدا ہی نہ، جینے میں خیر نہ مرنے میں خیر ہے، بہت خیر ہے رب کی غلامی میں۔ اگر ایسا طرز عمل نصیب ہو جائے انشاءاللہ جینا بھی مبارک ہے اور مرنا بھی انشاءاللہ مبارک ہوگا۔ یا اللہ جب پیدا آپ نے فرمایا اب ایسے بنا جینا بھی مبارک ہو جائے مرنا بھی مبارک ہو جائے۔ یا اللہ یہ مصیبت ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آ چکی ہے، یا اللہ کچھ بھروسہ نہیں آئندہ لمحہ کیا ہو جائے، کہاں گھسیٹ کے لے جائے جائے۔ یا اللہ ہماری کرتوتوں سے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے عذابوں سے بھی بچا، آخرت کے عذابوں سے بھی بچانا۔ یا اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، سوئی چپ جائے نخرہ نہیں ختم ہوتا، عذاب ہم کہاں جیت سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما اور معافی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کروا، ہمارے کنبوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، نسلوں کو۔ یا اللہ برائی مٹا، برائی مٹا، برائی مٹا، نیکی چلا، نیکی چلا، نیکی چلا، ہمارے نیچے پاک کی پوری امت کی خیر فرما، اپنے عذابوں کو دور فرما، اپنے عذابوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ